دہشت گردی کے خلاف سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں دو ٹوک پیغام میں واضح کیا، ہم گورننس کے گیپ کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، نہ کوئی تحریک، نہ ہی کوئی شخصیت۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسودہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ ملک کی تحفظ کے لیے ایک زباں ہو کر سیاسی، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی ملک کے لیے ناسور بن چکی، اس لعنت کے خاتمے کے لیے دہشت گردوں کا آخری حد تک پیچھا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس سے خطاب میں سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ اہم اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت غیر سنجیدہ طرز عمل قرار۔ کہا جو ملک و قوم اور افواج اور شہداء کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حاصل کردہ ثمرات کو ضائع کیا۔ پچھلی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد روک دیا۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے میں فوجی جوانوں اور افسران نے مہارت سے سینکڑوں جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم کا افواج پاکستان بالخصوص آرمی چیف اور تمام اداروں کو خراج تحسین پیش۔ قومی، سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ۔ قومی سلامتی کمیٹی کا دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے پر زور۔ دہشت گردی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت اعلیٰ حکومتی اور سیاسی شخصیات سمیت عسکری قیادت کی شرکت۔ کمیٹی کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے پر اتفاق۔ دہشت گردی کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اداروں کی بھرپور حمایت پر زور۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بڑھتے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار۔ آرمی چیف نے اسپیکر کی درخواست پر اختتامی دعا کرائی۔ پی ٹی آئی کا پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے کی تائید کی۔ بانی نے سانحہ جعفر ایکسپریس پر افسوس کا اظہار کیا۔ سلمان اکرم راجہ کا اہم اجلاسوں میں شرکت کے لیے بانی کو پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ عمر ایوب بولے اسپیکر کو خط لکھا لیکن بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا کہ بانی کو اعتماد میں لیے بغیر عوامی سپورٹ نہیں ملے گی۔ پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا بانی ہی ان کی پہلی اور آخری ترجیح ہے۔ وطن کی سلامتی اور امن ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف برس پڑے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا خان نہیں تو پاکستان نہیں، ان کا نصب العین ہے۔ ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ مولانا فضل الرحمان کا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، بولے ملک ہے تو سب کچھ ہے۔
افغانستان دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا، پڑوسی یہ نہ سمجھیں جو آگ پاکستان میں لگی ہے ان تک نہیں پہنچے گی۔ بلاول بھٹو کا قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کو بھی پتہ لگانا ہوگا۔ افغانستان سے دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا، دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا افواج پاکستان کو قربانیوں کو خراج تحسین پیش، کہا کہ فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا، ہمیں آپس کی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا۔ صوبے میں سیکیورٹی کے مسائل موجود ہیں، ضم اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے نیشنل گارڈ آف بحرین کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے کے امور پر تبادلہ خیال، سپاہ سالار کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں تعاون کی اہمیت پر زور۔ معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آرمی چیف کی قیادت کی تعریف۔ اور چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں، بازاروں میں رش بڑھنے لگا، کہیں رنگ برنگے کپڑوں تو کہیں جوتوں کی خریداری، خواتین کو میچنگ کی جیولری کی بھی تلاش۔